لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا ایک مسافر خانے کی مانند ہے. یہ ہمارے لیے سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ تو امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. صحیح معنوں میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو تم اللہ رب العزت کی طرف دوڑو. تو جیسے کوئی بندھا ہوا انسان آزاد کر دیا جائے تو وہ دوڑتا ہے اپنے اصل گھر کی طرف. ہم بھی یوں اس دنیا کی زندگی میں بندھے ہوئے ہیں. موت کے وقت کھلیں گے اور اپنے گھر کی طرف جائیں گے. اس وقت خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو یہ آوازیں آئیں گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آج تیاری کرنے کا وقت ہے. ہم اس سفر کے لیے تیاری کر لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من مات بغیر زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینہ. جو آدمی بغیر سامان سفر کے فوت ہو گیا ایسا ہی ہے اس نے مصیبت کے سمندروں میں کشتی کے بغیر چھلانگ لگا دی. آج وقت ہے تیاری کرنے کا. یہ صبح و شام جو گزر رہے ہیں یہ ہمارے امتحان کے دن ہیں. ہر وقت اللہ رب العزت کا حکم ہمارے سامنے ہے. ایک طرف رحمان کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کے نفوس اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اور پھر فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. دوسری طرف شیطان ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان میرے پیچھے چلے. اللہ رب العزت بار بار بندے کو تنبیہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا،
یہ شیطان تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھ کے رکھو، لیکن نفس کی خواہشات پھر ہمیں شیطانی کاموں کی طرف متوجہ کرتی ہیں، شیطانی باتوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو پروردگار عالم پھر یاد دہانی کرواتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے؟ وہ تو تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، فقط ایک میری ہی عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ یہ شیطان تم میں سے ایک بڑے طبقے کو، لوگوں کو، جماعت کو اپنا نشانہ بنا چکا، اپنے پیچھے لگا چکا، کیا اب بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ تو اندازہ لگائیے پروردگار عالم کتنی شفقت کے ساتھ بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی عقل کرو، کوئی بات سنو اور سمجھو اور میرے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلو۔ اسی لیے دنیا کے اندر جو لوگ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ حقیقت میں لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے اور جنت کی بشارتیں دینے والے، یہ صفت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ بشیر اور نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جنت کی بشارتیں بھی عطا فرمائی اور انہوں نے جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ اسی لیے وعظ و نصیحت کرنے والے کا مضمون کبھی رحمت کے اوپر ہوتا ہے کہ جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، نیک عملوں کے فضائل بتائے جاتے ہیں، اور کبھی جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا ہے تو وہ مضمون ڈرانے والا ہوتا ہے۔ آج کی جو آیات پڑھی گئیں ان کا ترجمہ یہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کو اللہ تعالیٰ جنت مأوا کا ٹھکانہ عطا کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو اور قیامت کے دن کی بعض پرس جسے یاد ہو اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ایک آیت میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کی ایک کوٹھی گجرانوالہ میں اور دوسری کوٹھی لاہور ڈیفنس کے علاقہ میں، اس لیے کہ امیر کبیر آدمی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ڈرنے والے بندوں کو بھی جنت کے اندر 2 محلات، 2 شہر، 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ خوف خدا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے جب جہنم میں لوگ ڈالے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حیران ہو کر ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب ایک جماعت لوگوں کی جہنم کے اندر ڈالی جائے گی تو جہنم کا دروغے حیران ہو کر ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، وہ جواب دیں گے بل جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ان کی باتوں کا نہ سنا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ وَقَالُوا، اور وہ آگے سے یہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اے کاش اگر ہم ان کی باتیں سن پاتے، او نعقلو، اور میں عقل ہوتی، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم دوزخ میں جانے والوں میں سے نہ بنتے۔ تو قرآن مجید کی گواہی ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی 2 باتیں سامنے آئیں۔
ایک تو یہ کہ وہ ہدایت کی باتوں کو سنتے نہیں تھے، اور جب سنتے تھے تو عقل استعمال نہیں کرتے تھے، ان باتوں کو زندگی میں لاگو نہیں کرتے تھے۔ لہذا آج آپ اس محفل میں بیٹھی ہیں تو آپ دونوں باتوں کا خیال رکھنا، ایک ان باتوں کو دل کے کانوں سے سن لینا، اور دوسرا عقل استعمال کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ جب انسان شیطان کے پیچھے، نفس کی خواہشات کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے راستے کو بھول جاتا ہے اور ادھر ہی بڑھنا چڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جیسے کوئی ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو منا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بیٹے تو کیوں مجھ سے روٹھ گیا؟ اتنی پیار سے، اتنی محبت سے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ بتاتا ہے، اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے کہ رب کریم اپنی جلالت و عظمتوں کے باوجود اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہیں، اس لیے ان بندوں کو شیطان کے پیچھے جاتے دیکھ کر بالآخر قرآن میں ایک جگہ فرما دیا، یا ایھا الانسان، سن تو اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ لیکن انسان پھر بہرا بن جاتا ہے، پروردگار کی ان باتوں پر بھی دھیان نہیں دیتا، اپنی شہوات کی زندگی میں لگا رہتا ہے، مگن رہتا ہے، اس کو نہ سورج اتر چڑھنے کی پرواہ نہ ڈوبنے کی پرواہ۔ جب اس طرح اس کی زندگی گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو پروردگار عالم پھر فرماتے ہیں کہ اے انسان فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم آخر کدھر جا رہے ہو؟ یعنی انجام تو سوچو کہ تمہارا بنے گا کیا۔ لیکن جب بندے اس بات کو بھی نہیں سنتے اور رب کے راستے سے ہٹ کٹ کے خواہشات کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اللہ رب العزت کو اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کی بجائے فقط لوگوں کی رضا اور تعریفیں ان کی مقصود بن جاتی ہیں، تو پھر انسان گویا اپنے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آج شادی کے موقع پر گھر کے ہر فرد کو منایا جاتا ہے، رشتہ دار کو منایا جاتا ہے، جن سے کئی کئی سال کی بول چال نہیں ہوتی، ان کے گھر عورتیں جا جا کے ان کو مناتی ہیں، کہتی ہیں خوشی کا موقع ہے، ہر ایک کو منا لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر جو کام کرنے والی بھنگن ہوتی ہے، اگر وہ خفا ہے، اس موقع پر بندہ بھیج کے اس کو بھی بلوا لیا جاتا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، بھنگن کا دل بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنے گھر کی شادی پر بھنگن کو تو راضی کرنے کے لیے منا لیں، لیکن ہم اس شادی کے موقع پر اپنے رب کو اور اللہ کے محبوب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، ہر کام سنت کے مخالف کر رہے ہوتے ہیں، رسم و رواج کی پابندیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے مخلوق کی تو اتنی رعایت کر لی، لیکن اللہ رب العزت کی اور اس کے محبوب کی مبارک طریقوں کی کوئی رعایت نہ کی۔ گویا ہم نے ان کے جو ہے بالکل نظریں ہٹا لی اور دنیا پر نظریں جما لی۔ اب ہم نیکی کے راستے سے ہٹ کر برائی کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ جب ہم پھر بھی بات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کو جو ہے وہ جلال آتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ بندے میرے حکموں کو توڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے طریقے اپناتے پھر رہے ہیں، ان کی طرح زندگی کی ترتیب بناتے پھر رہے ہیں، لباس ان کی مانند، کھانا ان کی مانند، بول چال کے طریقے ان کی مانند، ان کی زبان میں بات کریں تو وہ اپنے آپ کو سٹینڈرڈ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ جب اس طرح کفر کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے اور فرنگی طریقوں کو اپنا لیتا ہے، تو بالآخر پروردگار فرماتے ہیں
قتل الانسان ما اکفرا، او مارا جائے انسان، تو نے کفر کیا، من ای شیء خلقا، سوچ تو صحیح تو کس چیز سے پیدا ہوا، من نطفہ، ہم نے تجھے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت پھر جلال میں کس قدر پھر اپنے احسانات بتلا رہے ہیں، مگر انسان کی آنکھوں پہ پٹی بندھ جاتی ہے، اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا میں نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آج وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اپنے نیک اعمال کو اختیار کرنے کا، اپنے رب کو منانے کا۔ اس لیے مومن دنیا کے اندر چین کی بنسی نہیں بجایا کرتا، بلکہ وہ ہر دم فکر مند رہتا ہے، ہر دم غم زدہ رہتا ہے، سوچ رکھتا ہے اپنے دل میں کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو نہ چھوڑ بیٹھوں، عمل اس سے جو ہے اس دور ہو جائے، عمل سے یہ کوئی محروم ہو جائے تو اس کے دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ آج مجھے تکبیر اولا نہ ملی، میری فجر کی جماعت قضا ہو گئی، فجر کی نماز نہ مل سکی، آج میں نے جھوٹ بول دیا۔ وہ اپنے گناہوں پر پریشان ہوتا ہے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کو آخرت یاد ہی نہیں ہوتی، ان کی تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو، معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ایک انسان جو شیطان کے پیچھے چلے وہ غافل انسان ہے، اور جو رحمان کے رستے پر چلے یہ اللہ رب العزت کا ذاکر اور پسندیدہ انسان ہے۔ ہمیں چاہیے ہم زندگی کی ترتیب کو بدلنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا مستورات نیک محفلوں میں آ بھی جاتی ہیں اور آ کر باتیں سنا کر آنسو بھی بہا جاتی ہیں، مگر زندگیوں کو بدلنے کے عہد نہیں کرتی۔ ان آنسوؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نے بات کو سنا اور پھر اس پر سوچا نہیں کہ ہم زندگی میں لاگو کیسے کریں، زندگیوں کی ترتیب کو کیسے بدلیں، ایک آسان سا بہانہ بنا لیتی ہیں، ہمیں تو مرد دینداری نہیں کرنے دیتے، ہمیں تو گھر کی مشکلات ہیں، ساس ہے، نندے ہیں، ساری جگہیں اپنی جگہ، مگر اللہ رب العزت بھی تو ہے، ہم نے اس کو بھی راضی کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات، مہمان گھر میں آئے، ان کا بہانہ بنا کے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں مہمانوں کی مصروفیت کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی۔ یہ سوچ ہی نہیں رہی کتنا بڑا نقصان کر بیٹھی کہ اس نے نماز کو قضا کر لیا، لیکن اللہ رب العزت کی عظمت دل میں اتنی نہیں جو ہونی چاہیے تھی، اس لیے نماز تو قضا ہو جاتی ہے اور چائے کا عمل قضا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ چائے جو ہے ان کو نماز کے بعد دے دی جائے، خود بھی پڑھ لی جائے، ان کو بھی پوچھ لیا جائے کہ جی آپ بھی کلمہ گو ہیں، آئیے ہم نماز پہلے پڑھتے ہیں، اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں، لیکن وہاں رکھ رکھاؤ یاد آ جاتا ہے، جی مہمان کو ہم کیسے کہیں، اور یہ رکھ رکھاؤ اللہ رب العزت کے معاملے میں یاد نہیں آتا، نبی علیہ السلام کے معاملے میں یاد نہیں آتا۔ جب ہم نے اتنا ان کی طرف سے نگاہیں ہٹا لیں تو پھر ہم کس بات کی توقع کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمتیں ہوں گی، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آج جو سلوک ہم دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے، کل وہی سلوک ہمارے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ہمیں بتا دیجئے کہ کیسے ہمیں معلوم ہو اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوال سن کر حیران ہوئے، چنانچہ آپ کو حضور تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا، اے پروردگار میری قوم معلوم کرنا چاہتی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان لوگوں کو جا کر کہہ دو کہ یہ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں میں پروردگار ان سے راضی ہوں، اور اگر یہ اپنے دلوں میں مجھ سے خفا ہیں
تو میں بھی ان سے خفا ہوں۔ چنانچہ ہم اپنے من میں ذرا جھانک کر دیکھیں، ہر بندے کے دل کے اندر شکایتیں ہوں گی، اللہ نے رزق کی تنگی دی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، اللہ نے میرا بیٹا چھوٹی عمر میں لے لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ اگر دل میں یہ کیفیت ہے، اللہ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اعتراض دل میں آ رہے ہیں، یا یہ کہتی ہے عورت اللہ تو ہماری سنتا نہیں، تو سن لیجئے کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم پوری زندگی کا رزق تو ابھی مانگتے ہیں اور موقع کی عبادت بھی کر نہیں پاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہ جو ہے طلب فرما لیں، میرے بندے ساری زندگی کا رزق جو آج ہی مانگ رہا ہے تو پھر ساری زندگی کی عبادتیں بھی آج ہی کر کے دکھا دے، تو پھر بنے گا ہمارا کیا؟ تو ہم شکوے ہی دل میں رکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک مرغا ایک ایک دانہ اٹھانے کے لیے ایک مرتبہ زمین پہ سر رکھتا ہے، تو گویا ہر دانے کے پیچھے مرغا اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ اگر ہمیں بھی حکم دیا جاتا ہر لقمے کے بدلے ہم بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، ہم بھی سر کو جھکائیں، تو سوچیں پھر ہمارا کیا معاملہ بنتا۔ مگر پروردگار نے تو فقط 5 مرتبہ دن میں نماز کا حکم عطا فرمایا۔ لہذا ہم دیکھیں زندگی کی ترتیب کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے من میں جھانک کر دیکھتے ہیں، دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ میری اوقات اتنی نہیں تھی، تو نے مجھے اس سے بڑھ کر دیا، اللہ میرے گناہوں پہ تو نے پردے ڈالے، میرے مالک آپ نے مجھے دنیا میں عزت کی زندگی دی، میرے مالک آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ تو اس بندے کو اللہ کے احسانات یاد آتے ہیں، شکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جس بندے کے دل کی یہ حالت ہو وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، تو ہم تو اللہ پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کریں ہم جتنی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تو سجدے میں سر رکھ کے ساری زندگی اللہ کی حمد پڑھتے رہتے، تسبیح پڑھتے رہتے، تو ہم تو اللہ کی نعمتوں کا پھر بھی شکر ادا نہ کر سکتے۔ مگر پروردگار عالم کی ہم اتنی تعریفیں نہیں کر پاتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پہ زبان پہ شکوے آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا اور اس بات کو ذہن میں رکھنا، اگر ہم دل میں اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے تو اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہوں گے، اور اگر ہم دل میں اللہ سے شکوے رکھتے ہیں تو سمجھ لینا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے اس بات کو دیکھنے کا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو محسن انسانیت ہیں، انہوں نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ تم صبح اور شام پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میرا پروردگار ہے، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے، اور وبمحمد النبیہ، اور میں نبی علیہ السلام سے راضی ہوں کہ وہ میرے پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ لہذا ہم اللہ سے راضی، نبی علیہ السلام سے راضی، ہم دین اسلام سے راضی۔ جب یہ باتیں ہم دل میں رکھیں گے تو پھر دین اسلام کی کسی بات پہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا، کوئی چیز پابندی نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز سختی نظر نہیں آئے گی۔ آج عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں، ان کو پردے کی زندگی گزارنا، ان کو جو ہے عبادات اپنے اپنے وقت پر کرنا، ہر چیز پابندیاں نظر آتی ہیں۔ یہ دل کے فسق کی علامت ہوا کرتی ہے، دل کے اندر گناہوں کا وبال ہوا کرتا ہے کہ بندے کو شریعت بوجھ نظر آتی ہے۔ اور جس انسان کا دل اللہ رب العزت کی رحمتوں سے روشن ہو جائے تو پھر انسان کو شریعت اپنی طبیعت کے مطابق محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، خود بخود وہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ بے تکلف انسان شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ بندے کی زندگی کی ترتیب ٹھیک ہو گئی۔ تو آج کی اس محفل میں ہم زندگی کی ترتیب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں سن کر اس کے بارے میں
حقیقتاً سوچنے کی کوشش کریں ہم اس پر عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سنا کر یہ عاجز بات کو مکمل کرے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک حدیث کو اگر عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں تو ان کی زندگی کی ترتیب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ اس حدیث پاک کو علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے ایک مرتبہ سوچا کہ ہم جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ جب دونوں چلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر پہنچے، دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک گھر میں بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں، آنسو مبارک آنکھوں سے برس رہے ہیں، کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں۔ اتنا غم زدہ اور اتنا رونا تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، حیران رہ گئے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے رلا دیا، کیوں آپ اتنا بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کی رات عرش پر گیا تھا اور میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا تھا تو جہنم کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو دیکھا، انہیں مختلف طریقوں سے عذاب ہو رہا ہے۔ آج ان عورتوں کا خیال ذہن میں آیا کہ کس طرح ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو اس بات کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ حیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ بات تو سچی ہے، اگر کسی کی بیٹی کو کوئی مار رہا ہو تو باپ کے آنسو نہیں آئیں گے تو کیا کرے گا؟ اگر پولیس کسی کو بے آبرو کر رہی ہو، کسی کو سزا دے رہی ہو تو ماں یا باپ اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اللہ کے محبوب کو تو ماں باپ سے بھی زیادہ امت کے ساتھ محبت تھی جتنا عام آدمی کو ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ۔ تو جب اتنی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آپ بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ میں نے مختلف عورتوں کو عذاب میں دیکھا، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، عرض کیا اے اللہ کے محبوب ذرا تفصیل تو بتا دیجئے ان کو کس کس طرح سے عذاب ہو رہا تھا اور ان کے عذاب کی وجہ کیا بنی تھی؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل فرما دی۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا ایک عورت ہے جس کو سر کے بالوں کے بدلے کے ذریعے سے باندھ کر لٹکا دیا گیا ہے اور وہ آگ کے اندر لٹک رہی ہے اور جل رہی ہے۔ آپ نے ریسٹورانٹس پہ دیکھا ہوگا کہ مرغے کو لٹکا دیتے ہیں آگ کے اندر اور وہ آگ کے اندر بھن رہا ہوتا ہے۔ بالکل یوں ہی سمجھیے کہ پہلی عورت وہ تھی جس کو بالوں کے ذریعے سے پکڑ کر باندھ دیا گیا، جیسے کسائی بکرے کی کھال اتارنے کے لیے اسے چھت پہ لٹکا دیتا ہے، اس طرح اس عورت کو بالوں کے ذریعے سے جہنم کے اندر باندھ کر لٹکا دیا گیا۔ اب اس کا پورا جسم بھی جل رہا ہے، نمبر ایک، اور دوسرا یہ بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری بات اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اس کو اتنی گرمی پہنچ رہی تھی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو اتنے ناز و نعمت کے پلے بندے ہیں کہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی آگ کہاں برداشت ہوگی؟ عورتیں ذرا غور کریں، گھر میں کھانا پکاتے ہوئے کبھی ان کا ہاتھ جل جائے، کئی دن تک اس کی تکلیف نہیں جاتی، بار بار اس کو محسوس کر رہی ہوتی ہیں، ذرا سی آنچ کے قریب انگلی پہنچی اتنی جلتی ہے کہ کئی دن تکلیف دیتی ہے۔ تو جب پوری کی پوری عورت آگ کے اندر لٹک رہی ہوگی اور پھر بالوں کے ذریعے بندھی ہوئی ہوگی، اگر عورت کو بال پکڑ کے کوئی بچہ بھی کھینچے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ رونا شروع کر دیتی ہے، تو جب بچہ بال کھینچے اتنی تکلیف ہوتی ہے، جب
پورا اس کا وزن بالوں کے ذریعے لٹکا دیا جائے گا تو پھر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسموں کو اللہ رب العزت اتنا بڑا بنا دیں گے کہ کئی کئی فرلانگ ان کے دو منڈوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا، اتنا بڑا اس کو قد عطا کر دیا جائے گا۔ پھر ایسی صورت میں اس کا سر بھی بہت بڑا ہوگا اور اتنا بڑا کہ اس کا ایک ایک بال ایسے بن جائے گا جیسے بڑھ کے درخت کا تنا ہوا کرتا ہے، اور جیسے اس کی شاخیں زمین کے اندر گئی ہوئی ہوتی ہیں، ان بالوں کی شاخیں بھی زمین اس کے سر کے اندر گڑی ہوئی ہوں گی، اور ان کے ذریعے سے اس کو جاگ کے اندر لٹکا دیا جائے گا اور اس کو سزا دی جا رہی ہوگی، آگ اسے جلا رہی ہوگی، اتنا جلائے گی دماغ ابل رہا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اس عورت سے کون سا گناہ صادر ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بے پردگی کی وجہ سے یہ سزا ملی، یہ اپنے بال کٹواتی تھی اور پھر بازاروں میں آتی جاتی تھی، اس کو برقع لینا بوجھ نظر آتا تھا، اس کو پردے میں جانا مصیبت نظر آتا تھا، یہ بن سنور کے نکلتی اور اپنے سر پہ فقط چادر ہوتی اور اس کے بال بھی نظر آتے، اور کبھی چادر گلے میں ہوتی، دوپٹہ گلے میں رکھ کے یہ جاتی تھی، ہنستی کھیلتی غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی یہ جا رہی ہوتی تھی اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتے ہوئے، چونکہ اپنے سر سے چادر اس نے خود ہٹا دی، آج اللہ نے رحمت کی چادر اس سے سر سے ہٹا لی، اب اس کو بالوں سے پکڑ کر اس طرح جو ہے جہنم کے اندر باندھ دیا گیا، یہ اس کو بے پردگی کی سزا مل رہی ہے۔ سوچئے تو صحیح، آج پردہ کرنا کتنا آسان ہے۔ دو باتیں یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتابوں میں سند کے ساتھ، ان میں سے پہلی بات یہ کہ جب اس طرح جو ہے کوئی عورت اپنے جو ہے وجود کی جو ہے نمائش کیا کرتی ہے اور وہ غیر محرم کے سامنے بے پردہ پھرتی رہتی ہے، ضروری نہیں کہ بازار کے نامحرم ہوں، یہ نامحرم تو گھروں میں بھی آتے جاتے ہیں، یہ میرا پھوپھی زاد ہے، یہ میرا تایا زاد ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ مامو زاد ہے، یہ اس قسم کے جتنے زاد ہوتے ہیں یہ سب کے سب نامحرم ہوتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے ان سے پردہ کریں، حتیٰ کہ شریعت نے تو دیور سے بھی پردہ کرنے کا حکم عطا کر دیا، تو عورتیں اس کا لحاظ نہیں رکھتی، ان کو تو سمجھتی ہیں کہ یہ بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہمارے قریب ہیں، اور یہی غلط فہمی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بے پردگی کی وجہ سے عورت کو جہنم کی آگ کے اندر بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا، اور اس لٹکانے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بے پردہ عورت جب جہنم کے اندر ڈالی جائے گی، روایتوں میں آتا ہے جتنے جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کو لباس پہنایا جائے گا، لباسہم من قطران، وہ گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا، تاہم لباس پہنا کر ان جہنمیوں کو جہنم میں دھکا دیں گے۔ لیکن یہ بے پردہ عورت جب آئے گی، پروردگار کی طرف سے حکم ہوگا، یہ دنیا میں بے پردہ پھرتی تھی، اس نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا، آج اس عورت کو بے لباس کر دیا جائے، لہذا اس کو بے لباس کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ سزا ہوگی۔ تو دنیا میں خود پردہ اتار چکی، آج تیرے جسم سے پردہ اتار دیا جائے گا۔ عورتیں تو پھر شرم و حیا والی ہوتی ہیں، کسی مرد کو بھی اگر کہہ دیں کہ تیرا دوسروں کے سامنے لباس ہٹا دیں گے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جائے میں اندر گڑ جاؤں۔ مرد دوسرے کے سامنے بے لباس ہو کے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ سوچنے کی بات ہے، اس عورت کو بے لباس کیا جائے گا۔ سوچئے ذرا کہ جب بیٹی کو باپ کے سامنے بے لباس کر دیں گے، جب بہن کو بھائی کے سامنے بے لباس کر دیں گے، جب ماں کو اولاد کے سامنے بے
لباس کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں اس لیے کیا جا رہا ہے، تم نے پردے کا خیال نہ کیا، تو پھر تو یہی سوچے گی کاش آج زمین مجھے پھٹ جاتی، اپنے اندر سما لیتی، مگر اس دن تو زمین بھی نہیں پھٹے گی اور یہ اندر بھی نہیں جائے گی، بے لباس ہو کر بے عزتی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ ذرا آنکھ بند کر کے قیامت کے اس منظر کو دل میں لائیے تو صحیح، تصور میں سوچئے تو صحیح کہ جب مخلوق ساری کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی، ان کے سامنے جب کسی کو بے لباس کر دیا جائے گا وہ کتنی ذلیل کر دی جائے گی، اور یہی نہیں بے لباس کیا جائے گا بلکہ فرشتوں کو حکم ہوگا اس عورت کو دھکے مارتے ہوئے تم جہنم کے اندر لے جاؤ، یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ ایک ہوتا ہے مجرم کو کہنا چل ہمارے آگے آگے، ایک ہوتا ہے دھکے دے دے کے لے جانا، تو ایک تو اس کا لباس اتاریں گے، دوسرا دھکے دے دے کے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے اور اونڈے منہ جہنم میں اس کو لٹکائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ جائے گی تو بال اس کے ایک جگہ پر باندھ دیے جائیں گے، پھر یہ وہاں پر لٹک رہی ہوگی، جس طرح مرغ روسٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ وہاں روسٹ ہو رہی ہوگی۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی اپنی بے پردگی کی وجہ سے، آج اس کو جہنم کی آگ میں روسٹ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اتنی آگ ہوگی کہ جسم کو جلائے گی، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ یہ بے پردگی کی وجہ سے ہے، آج بے پردگی کا سیلاب آ رہا ہے۔ شریف گھرانوں کی بچیاں بھی برقعوں کی بجائے آج دوپٹوں کو لینا شروع کر دیتی ہیں، اور دوپٹے بھی اپنے محرم مردوں کے سامنے لیتی ہیں، جب بازار جاتی ہیں تو دوپٹے بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، پھر کسی بازار میں رشتہ دار کو آتے دیکھا تو فوراً منہ چھپا لیتی ہیں، گویا رشتہ داروں سے پردہ تھا، محرم بھائی سے پردہ تھا، اور نہ محرموں کے سامنے کھلی پھرتی ہیں جیسے کہ اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی پھر رہی ہوں۔ اس لیے اس بے پردگی کی وجہ سے عورتوں کو سب سے پہلا عذاب ہوگا، اور یہ بڑا عذاب ہوگا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پردے میں رہ لیجئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہوں پہ بھی پردے ڈال دیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیں گے، عزت رکھ لیں گے، یہ میری بندی میرے پردے کے حکم پر عمل کرتی تھی، شرع شریف کے مطابق عمل کرتی تھی، آج میں اس بندی کو کیسے ذلیل و رسوا کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پردے کی برکت سے عورت کا اکرام فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج یہ ٹی وی کی مصیبت، کیبل کی مصیبت، ڈش کی مصیبت ایسی آ چکی کہ آج جو ہے یہ تمام چیزیں بیڈ روم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ آئیں، انہیں دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت مانگنی پڑتی ہے، بندوں کو بلانا پڑتا ہے کہ جی باہر آئیے بات سنیے۔ خیر کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو دروازے پہ رک کے اجازتیں مانگنی پڑتی ہیں، باہر بندوں کو بلانا پڑتا ہے، جی میں آئے نکلے یا نہ نکلے، لیکن بدماشی فحاشی کو دیکھیے، اس کو کوئی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، کوئی تالا کھولنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے بیڈ کے پاس پڑی ہوتی ہے، اور وہاں سے سکرین کے اوپر بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، گھر کے محرم مرد بھی بے غیرت بن کر ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب بے پردگی کو جب بدماشی کو ہمارے گھر کے اندر ایک جو ہے گرین کارڈ مل گیا، جب چاہو اس کا جو ہے سکرین پہ بیٹھ کے دے سکو، اس کو دروازہ کھلوانے کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر بچیوں پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اس مصیبت کی وجہ سے آج نوجوان بچے اور بچیوں کے خیالات اتنے گندے بن گئے، اتنے برے بن گئے کہ نیکی پر آنے والے بچے بھی پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ نوجوان بچوں کے لیے بازاروں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، پریشان پھرتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے بے پردگی کے خلاف ایک جہاد کا آغاز کریں اور پردہ داری کی زندگی گزارنا، بے حیا والی زندگی گزارنا، غیرت والی زندگی گزارنا
پاک دامنی کی زندگی گزارنا، اس کی تعلیم عام کریں، انہی عنوانات کے اوپر اپنی تقریریں کریں، انہی عنوانات کے اوپر عورتوں کو متوجہ کریں۔ جب عورتوں کی طرف سے شرم و حیا کی تلقین شروع ہوگی تو پھر پردے کی اہتمام کیا جائے گا اور یہ بے پردگی کم ہو جائے گی۔ آج تو حالت یہ ہے، مجھے تو بات کرتے شرم آتی ہے، کراچی کے اندر ایک گزٹڈ آفیسر تھا، لکھا پڑا تھا، ایک گریڈ 18 کا بندہ، اس کی بیوی آ کر رونے لگی اور کہنے لگی حضرت کچھ مجھے تعویذ دے دیجئے، پڑھنے کے لیے بتا دیجئے تاکہ میرے شوہر کی نظر اپنی بیٹی سے ہٹ جائے۔ جب یہ حالت ہو جائے کہ باپ کی نظر بیٹی پر بڑی پڑ رہی ہے تو پھر انسانیت کہاں بچ گئی، حیوانیت آ گئی۔ اس لیے میرے پاس ایک بچہ آتا تھا اور نوجوان تھا، ایک دن گھر سے بھاگ کے آ گیا، میں نے بڑا سمجھایا گھر واپس چلے جاؤ، کہنے لگا حضرت میں کیسے جاؤں، میں مر جاؤں تو بہتر ہے، زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے سمجھایا ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، کہنے لگا میں کیا کروں، میں ایک ہی بچہ ہوں ماں باپ کا، والد تو گھر سے چلے جاتے ہیں دفتر، میں گھر میں آتا جاتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میری امی جوان بن سنور کے رہتی ہے، میں بھی جوان ہو چکا ہوں، جب امی کے چہرے پر نظر ڈالتی ہے میں کیا کہوں، میرے اندر کیا کیا طوفان اٹھتے ہیں، میں گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اب سوچنے کی بات ہے جب ماں ایسی بن کے رہ رہی ہے کہ بیٹے کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہے تو پھر اور مصیبتیں کیسے نہ آئیں، نہیں رہ سکتا۔ اب سوچنے کی بات ہے جب ماں ایسی بن کے رہ رہی ہے کہ بیٹے کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہے تو پھر اور مصیبتیں کیسے نہ آئیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بے پردگی کے خلاف مستقل ایک جہاد کریں اور اس شیطانی اس اثر کے خلاف مستقل زندگی کی ایک محنت کریں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان عنوانات کو سنبھالیں، عفت و پاک دامنی کی باتیں کریں، غیرت کی باتیں کریں، حیا کی باتیں کریں، شرم و حیا کے فضائل سنوائیں، بتائیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور زنا سے اور بے پردگی سے اور ان برے کاموں سے لوگوں کو متنفر کریں تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچ سکیں اور جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو سکیں۔ تو بہرحال پہلی عورت کو جو عذاب ہو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بالوں کے بل لٹک رہی تھی اور آگ میں اس طرح جل رہی تھی جیسے یوں سمجھیے آج کے زمانے میں مرغ روسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اتنی اس کو گرمی پہنچ رہی تھی، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا۔ یہ پہلی عورت تھی جس کو بے پردگی کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ اس عورت کو اس کی زبان کی وجہ سے لٹکا دیا گیا، زبان بڑی کر دی گئی، زبان لٹکی ہوئی ہے اور زبان کے ذریعے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے۔ اب سوچئے تو صحیح، بال کھینچنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی زبان کھینچ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر زبان کے ذریعے پورا جسم کا وزن نیچے لٹک رہا ہو پھر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو یہ عورت اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹک رہی ہے، زبان کو بڑا بنا دیا گیا۔ یہ وہ عورت تھی جو زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، زبان سے غیبت کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، زبان سے بہتان تراشیاں کرتی تھی، چغل خوری کیا کرتی تھی، اپنے خاوند کے سامنے زبان درازی کیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب اس طرح کی عادتیں تھیں، اس عورت کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اپنی زبان کے بل جو لٹکی ہوئی ہوگی تو پھر اس کا حال کیا ہو رہا ہوگا۔ آج زبان پہ قابو کر لیجئے ورنہ یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، وہ چیز جو انسان کے جو ہونٹوں کے درمیان ہے، جبڑوں کے درمیان ہے یعنی انسان کی زبان، اور وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی انسان کے پوشیدہ اعضاء، یوں سمجھیے ان دو کی یہ تو صحیح بال کھینچنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی زبان کھینچ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر زبان کے ذریعے پورا جسم کا وزن نیچے لٹک رہا ہو
پھر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. تو یہ عورت اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹک رہی ہے. زبان کو بڑا بنا دیا گیا. یہ وہ عورت تھی جو زبان کا غلط استعمال کرتی تھی, زبان سے غیبت کرتی تھی, جھوٹ بولتی تھی, زبان سے بہتان تراشیاں کرتی تھی, چغل خوری کیا کرتی تھی, اپنے خاوند کے سامنے زبان درازی کیا کرتی تھی. چنانچہ جب اس طرح کی عادتیں تھیں, اس عورت کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. سوچنے کی بات ہے کہ جب اپنی زبان کے بل جو لٹکی ہوئی ہوگی تو پھر اس کا حال کیا ہو رہا ہوگا. آج زبان پہ قابو کر لیجئے ورنہ یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھے 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ, وہ چیز جو انسان کے جو ہونٹوں کے درمیان ہے, جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی انسان کی زبان, اور وہ چیز جو 2 رانوں کے درمیان ہے, یعنی انسان کے پوشیدہ اعضاء. یوں سمجھیے ان 2 کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے, اور آج انہی 2 اعضاء کی وجہ سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو آج دیکھیے ذرا عورتیں مل بیٹھتی ہیں, تیسرے کی غیبت شروع کر دیتی ہیں. جب منع کر دیا جائے کہتی ہیں ہم کون سا جھوٹ بول رہی ہیں, ہم تو سچ بات کر رہی ہیں. او اللہ کی بندی, اگر جھوٹ بول رہی ہوتی یہ تو بہتان بن جاتا, اور زیادہ سزا ملتی, کیونکہ تم سچ بات کر رہی ہو مگر پیٹھ پیچھے کر رہی ہو, اس لیے تمہیں غیبت کی سزا دی جائے گی. حدیث پاک میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت تو زنا پہ بھی زیادہ برا فعل ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان زنا کر بیٹھے, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگ لے, پروردگار معاف فرما دیتے ہیں, لیکن غیبت تو بندے کا حق ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک یہ معاف. بہتان لگانا عام ہے. سنی سنائی باتیں بیچاریاں آگے نقل کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے تو سنی سنائی بات کر دی, آپ کو ضرورت ہی کیا تھی بات کرنے کی. سنی سنائی باتوں پہ کیوں یقین کرتی ہیں, سنی سنائی باتیں کیوں نقل کرتی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے اپنی پوی تے پرائی بھول ونی, ہمیں اپنی فکر پڑ جائے ہم کیا دوسروں کی باتیں لے کر بیٹھتے ہیں. ہمیں اپنی فکر ہو, ہمیں اپنا احساس ہو, اس لیے جب کہیں بیٹھیں تو اپنے ذات کی اصلاح کی بات کیا کریں, سامنے والے کی اصلاح کی بات کیا کریں, خیر کی بات کیا کریں, زبان سے کسی کے بارے میں غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. آج یہ بھی دیکھا گیا کہ جھوٹ کی آج اہمیت بندے کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. چنانچہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتی ہیں اور ایک دوسرے کو کہتی ہیں بس میں نے بات گول مول کر دی. یہ گول مول نہیں ہوتی, یہ جھوٹ ہوتی ہے. یہ نہیں جی کہ میں نے ذرا بات بدل کے بتا دی, میں نے ذرا اس طرح کر دیا. سمجھتی ہیں ہم سمارٹ بن گئی, ہم نے پتہ نہ چلنے دیا. چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتی ہیں, حتیٰ کہ ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہوئے جھوٹ بولیں گی, کسی کو اپنی صحیح بات کرتے ہوئے جھوٹ بولیں گی اور سمجھیں گی کہ ہم تو چھپا رہی ہیں. یہ سب چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں. جو نہیں بتانی انکار کر دو, نہیں بتا پاتی, اور جس کو بتانا ہے تو سچ بات کرو. اور آج دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کسی کا ادھر ادھر کوئی تعلق ہوتا ہے اس بیچاری کی تو ساری زندگی جھوٹ پہ گزرتی ہے. بھائیوں بہنوں سے چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, دوسروں سے چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اپنی ایک ایک بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ, اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ زندگی جھوٹ ہی کی گزر رہی ہے. اس لیے روایت میں آتا ہے بعض اوقات انسان اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ کذابین لوگوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے, جو جھوٹے ہیں ان کے دفتر میں اس کا نام شمار کر لیا جائے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کریں اور اوپر سے جھوٹ بولیں تو اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اور گناہگاروں کے دفتروں میں نام لکھوا دیا جائے. آج تو حالت یہ ہو چکی کہ ایک بچی نے ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا. بات یہ تھی کہ وہ ادھر ادھر فون پہ بات کہیں کرتی تھی, گھر والوں کو پتہ چل گیا,
انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی. اب اس ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے بچی آگے سے یہ کہہ بیٹھی کہ اگر میں اس سے بات کرتی ہوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو. اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ بات کرتی تھی, اقرار کر لیتی, معافی مانگ لیتی, آئندہ کے لیے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی, مگر اس کو چھپانے کے لیے یقین دہانی کروانی پڑی. اور یقین دہانی بھی کیا کروا رہی ہے؟ کلمہ کے لیے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اگر میں اس سے بات کرتی ہوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو. اور بعد میں کہیں سے فون مانگا, کہنے لگی میں نے آپ سے کبھی بات نہیں کی, مگر مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تمہیں صحیح صحیح مشورہ دیں گے اور مسئلہ بتائیں گے. آپ سے میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں, میں کافر تو نہیں ہو گئی؟ اب اسے فکر ہوئی اپنے ایمان کی. تو سوچنے کی بات ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے وقتی بے شرم سے بچنے کے لیے, وقتی ذلت سے بچنے کے لیے انسان پھر ایسی قسمیں کھاتا پھرتا ہے. اس سے تو بہتر تھا کہ یہ کام ہی نہ کیا جاتا, جس کام کی وجہ سے انسان کو ایسی قسمیں کھانی پڑتی. تو آج زبان کا استعمال بڑا غلط ہو رہا ہے. کئی ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ جب شادی شدہ ہوتی ہیں تو بچوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہیں, اتنی غلیظ زبان بن جاتی ہے, بات بات پہ کوسنا شروع کر دیتی ہیں, تان کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ بھی انسان کے زبان کا غلط استعمال ہے. اور کئی تو لکھی پڑی لڑکیاں بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ جلی کٹی کی ایسی باتیں کرتی ہیں, ان کے دل جلاتی ہیں, بان بوجھ بوجھ کر باتوں کی بولیاں مارتی ہیں. پھر آپس میں بیٹھ کے کہتی ہیں بہنوں سے میں نے بھی اس کا دل خوب سڑایا, میں نے یہ بات کی ساس کو جلانے کے لیے, نند کو جلانے کے لیے. اے اللہ کی بندی, تو ان کے دل نہیں جلا رہی, اس کے بدلے اپنے آپ کو جہنم میں جلا رہی ہے. تجھے پتہ مرنے کے بعد چلے گا. تو آج ہے کہ انسان اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کر لے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے جو عورتیں اپنے خاوند کے سامنے زبان درازی کریں گی اور اونچا بولنے والی ہوں گی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. ان کو آگ کا اتنا عذاب ہوگا کہ وہ کتوں کی طرح چیخیں گی جس طرح کتے بھونکتے ہیں. تو جہنم میں ان کی یہ پہچان ہوگی کہ وہ کتوں کی طرح بھونک رہی ہوں گی. پوچھا جائے گا یہ کون عورتیں ہیں؟ بتایا جائے گا خامدوں کے سامنے زبان درازی کرنے والی عورتیں ہیں. آج کتوں کی طرح پڑی چیخ رہی ہیں. تو غلط زبان کا استعمال روک لیجئے اور اس زبان کو ٹھیک استعمال کرنا شروع کیجئے. اللہ نے زبان دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, دین کی باتیں کرنے کے لیے, خیر کی طرف بلانے کے لیے. ہم اس کو غلط طرف استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اس طرح کی جو ہے باتیں کرے گی جو گناہ والی ہوں گی, یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے. اور آج کل تو ٹیلی فون کو اللہ مارے اتنی برائیاں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ادھر ادھر کی کال لے آ جاتی ہے اور گھنٹوں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب زبان کا غلط استعمال ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کے استعمال کو ٹھیک کر لیں. تو پہلی عورت کو عذاب ہوا بے پردگی کی وجہ سے, اور دوسری عورت کو عذاب ہو رہا ہے جو زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زناکار عورت تھی. یہ اپنے جسم پر دوسرے کو قدرت دے دیتی تھی, گناہ کرواتی تھی, جس کی وجہ سے پروردگار نے آج اس کو پستانوں کے بل لٹکا دیا. یہ لٹک رہی ہوگی اور آگ کی وجہ سے جل رہی ہوگی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر بچھو ہوں گے اور وہ بچھوؤں سے جسم اس طرح بھرا ہوگا جس طرح شہد کی مکھیوں سے شہد کا چھتا بھرا ہوتا ہے, اور ہر بچھو کاٹ رہا ہوگا. اس کے جسم کے انگ انگ کے اندر ٹیکے لگ رہے ہوں گے زہر کے. اس کو سخت تکلیف ہو رہی ہوگی. دنیا کے اندر ایک بچھو کاٹے, بھیڑ کاٹ لے, کتنی تکلیف ہوتی ہے جب پورے جسم کے اوپر ہزاروں لاکھوں بچھو بیٹھے ہوں گے. ایک ایک جسم کے خلیے کے اندر
ان کے ڈنک کا زہر جا رہا ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی۔ یہ کس لیے ہو رہی ہوگی؟ اس نے دنیا میں ایسا گناہ کیا، اس کے انگ انگ نے مزہ پایا، اس کی نس نس نے جسم کے مزہ پایا۔ آج اس کی جو ہے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے، یہ اسی طرح گناہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج اس کو جہنم میں عذاب مل رہا ہے۔ چنانچہ اس عورت کو اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اس قدر اس کو جو ہے منع فرمایا کہ حکم دیا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، یہ تو بہت فحش کام ہے، تو منع فرما دیا۔ چنانچہ کسی غیر محرم سے اس طرح کی باتیں کرنا کہ گناہوں کی طرف میلان ہو جائے، یا کوئی رک کے بازی کرنا جس سے گناہوں کا دروازہ کھل جائے، یا تحفے تحائف کا لین دین کرنا جس سے کہ گناہوں کی طرف رجحان ہو جائے، ایسا تعلق رکھنا جس سے گناہ کے دروازے کھل جائیں، ان تمام چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا، اور اس گناہ کبیرہ کو بہت بڑا گناہ کہا گیا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچیں، ہم اس گناہ سے بچیں، اور ہم اللہ رب العزت کے جو ہے بات سے ڈریں۔ چنانچہ زنا کے جہاں اور بہت سارے عذاب ہیں، ایک اور بات سن لینا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیوی کے خاوند کو قیامت کے دن فرمائیں گے اس نے تیری بیوی کے ساتھ خیانت کی، اس کا نام اعمال تیرے سامنے ہے، تم جتنا چاہتے ہو نام اعمال سے نیکیاں اس کے بدلے لے سکتے ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی کی نیکیاں مانگے۔ تو سوچئے تو صحیح، ایک گناہ کے پیچھے ساری زندگی کی نیکیاں جو دے کر کھڑے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اتنے میں کوئی دوسرا آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا، اب ان کے گناہ لے کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر بتائیے جہنم میں حال کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پروردگار کے عذاب کے مستحق بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے کی ضرورت ہے، اور ان گناہوں کی بخشش مانگنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پہلی عورت کو بے پردگی کی وجہ سے عذاب ہوا، دوسری عورت کو زبان درازی کی وجہ سے عذاب ہوا، اور تیسری عورت کو جو پستانوں کے بل جہنم میں لٹکائی گئی تھی، سوچئے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جب ان نازک اعضاء کے ذریعے سے اس کا پورا بدن لٹک رہا ہوگا تو اتنی تکلیف کے عالم میں ہوگی، پھر اوپر سے بچھو بھی اس کو ڈنک لگا رہے ہوں گے، اور یہ کس لیے کہ دنیا کے اندر گندے کام میں ملوث تھی۔ چنانچہ تین عورتوں کو یہ عذاب دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگلی چوتھی عورت کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ وہ باندھ دیے گئے ہیں اور اپنے سر کے ساتھ، اور اس کے ٹانگیں اس کے سینے پر باندھ دی گئی ہیں، یہ وہ عورت تھی، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تھی، نماز کو آگے پیچھے کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ دو باتیں بتائی گئیں، ایک تو پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، اور واقعی آج عورتوں کے اندر پاکی ناپاکی کا معاملہ بہت ہی ڈھیلا ہے۔ اس لیے چاہیے بچیوں کو ہم کتاب الطہارہ پڑھائیں، بچیوں کو ہم فقہ کے مسائل پڑھائیں، تاکہ ان کو پاکی ناپاکی کا صحیح پتہ چل سکے۔ یہ گھروں کے اندر کھانے بناتی ہیں، یہ کپڑے دھلواتی ہیں، یہ برتنوں کا خیال رکھتی ہیں، اگر ان کو ہی پاکی ناپاکی کا پتہ نہ چلا تو پھر مردوں کے جو ہے ان کھانوں کا کیا بنے گا؟ حیرت کی بات ہے، ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی جس کی عمر کوئی 22 سال تھی، اور وہ میری اہلیہ سے پوچھنے لگی کہ میں نے BA پاس کیا ہوا ہے، آئی اس لیے ہوں، امی چند دنوں میں میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا میں جا کر پوچھوں کہ میرے اوپر جب غسل فرض ہوگا تو میں غسل کیسے کروں گی؟ اہلیہ نے پوچھا آپ جب جوان ہوئی تھیں؟ کہنے لگی کہ 15 سال کی عمر میں جوان ہو گئی تھی۔ اہلیہ نے پوچھا اس وقت سے لے کر آج تک ہر مہینے جو غسل فرض ہوتا تھا وہ آپ کیسے کرتی تھیں؟ کہنے لگی مجھے تو پتہ نہیں، جیسے سب نہا لیتے ہیں میں بھی اسی طرح
نہا لیتی تھی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جوان العمر بچی 15 سے لے کے 22 تک کے اتنے سال دوسروں کو جیسے نہاتے لوگ دیکھتے ہیں نہا لیتی ہے، اس کو غسل کے فرائض تک کا پتہ نہیں، تو اس کی زندگی کا کیا بنا ہوگا؟ اتنے سال کی نمازوں کا کیا بنا، تلاوت کا کیا بنا؟ اور اگر اس کا غسل نہ ہوا تو پھر ناپاکی کی حالت میں اس نے روزے بھی رکھے، اس نے تلاوت بھی کی، اس نے سجدے بھی کیے، تو پھر اور الٹا گناہوں کے وبال الٹا سر کے اوپر رکھ لیا ناپاکی کی وجہ سے۔ اس دوران اس نے جو کھانے بنائے ان میں کہاں سے نور آیا ہوگا؟ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنی گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو طہارت کے مسائل سکھائیں، پاکی ناپاکی کا ان کو مسئلہ ہر وقت پیش آتا ہے، انہوں نے بچوں کو پالنا ہوتا ہے، اور ان کے کپڑے اور ان کے جو ہیں ان کے ہاتھ، یہ سب چیزیں کس طرح پاک رہ سکتی ہیں؟ پھر فرش وغیرہ دھلوانا ہے، گیلی چیزیں ہیں، تو اگر ان کو پاکی ناپاکی کا صحیح فرق کا پتہ نہ چلا تو پھر یہ تو نہیں خیال کر سکیں گی، اور اس وجہ سے عورت کو جہنم کے اندر اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہاتھوں کو سر پہ باندھ دیا گیا، ٹانگوں کو سینے پہ باندھ دیا گیا، اور اس لیے باندھا گیا اور اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تھی، اور دوسرا یہ اور پاکی ناپاکی میں ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ عام طور پر جب عورتوں پر غسل فرض ہوتا ہے یہ اس کو ڈیلے کر دیتی ہیں، کبھی دن کا کچھ حصہ، کبھی 2 دن ڈیلے کر دیتی ہیں، نمازیں بھی جا رہی ہوتی ہیں تو سمجھتی یوں ہیں کہ جیسے کوئی حرج نہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ان پر عذاب ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے ازواج مطہرات اور نیک بندیوں کے حالات کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، کہ ان کا یہ حال تھا کہ اگر ان کو معمول کے مطابق جو ہے عشاء کی نماز کے مغرب یعنی رات ہوتے ہوئے ان کو یہ توقع ہوتی کہ ہم پاک ہو جائیں گی اور غسل کرنا آج ہمارا ضروری ہو جائے گا، وہ رات کو کئی مرتبہ اٹھتی تھیں، چراغ جلا جلا کر اپنے جسم کو، کپڑوں کو دیکھتی تھیں کہ ایسا تو نہیں کہ میں پاک ہو چکی، میرے اوپر غسل فرض ہو چکا اور میرے اوپر عشاء کی نماز فرض ہو چکی، تو وہ اس لیے ڈرتی تھیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی طرح سوئی رہیں تو عشاء کی نماز قضا ہوگی، جبکہ ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی، تو وہ اتنا خیال کرتی تھیں۔ آج کون عورت ہے جو اپنے غسل کے بارے میں اتنی احتیاط کرنے والی ہو؟ اس لیے پاکی ناپاکی کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات، نماز کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا، یہ تو آج کی نیک عورتوں کا بھی معاملہ ہے، دوسروں کا تو کیا کہنا۔ اچھی اچھی نیک عورتیں اسی توقع پہ یہ کام کر لوں پھر پڑھ لیتی ہوں، یہ کام کر لوں پھر پڑھ لیتی ہوں، کسی کا ٹیلی فون ہے کہتی اچھا میں 1-2 باتیں کر لوں، اور پھر باتوں میں ایسی گم ہو جاتی ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، پتہ پھر چلتا ہے، پھر کہتی ہیں اوہو ہمارے سے تو نماز قضا کر بیٹھی۔ اس لیے نماز کو وقت بے وقت پڑھنا یہ انسان کے لیے قیامت کے دن سزا کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ چوتھی عورت ہوگی جس کو اس لیے سزا دی جا رہی ہوگی، پہلی عورت کو بے پردگی کی وجہ سے سزا، دوسری عورت کو زبان درازی کی وجہ سے سزا، تیسری عورت کو جو ہے زنا کرنے کی وجہ سے سزا، اور چوتھی عورت کو اس لیے سزا کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تھی اور نماز کو وقت بے وقت پڑھا کرتی تھی۔ پھر 5ویں عورت ہوگی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس کا جو چہرہ جو ہے وہ تو خنزیر کی طرح ہے اور اس کا جسم تو گدھے کی مانند ہے، لیکن ہے وہ عورت مگر اس کا جسم اس طرح کا کہ ان جانوروں کی شکل کی جو ہے جھلک اس میں نظر آتی ہے، تو یہ دو جو ہے اس کا کر دیا جائے گا، یوں اس کو جسم دے دیا جائے گا، شکل مسخ کر دی جائے گی تو چہرہ خنزیر کی طرح نظر آتا ہے اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح نظر آتا ہے۔ اس عورت کو بھی سزا مل رہی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کو سزا کس لیے مل رہی ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چغل خور عورت ہوگی، اس میں
رنگی ہوگی، اس میں منافقت ہوگی، یہ منہ کے اوپر لوگوں کے ساتھ مٹھی بن جائے گی اور آگے پیچھے ان کی جڑیں کاٹا کرے گی، آگے پیچھے ان کے بارے میں بری سوچ رکھے گی، تو اس عورت کو یہ سزا دی جائے گی کہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالتے ہوئے اس کے جسم کو جانوروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا، چہرہ سور کی طرح کر دیں گے اور باقی جسم گدھے کی طرح کر دیں گے، اور اتنی ذلت کے ساتھ اس کو جہنم کی آگ جلایا کرے گی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، چھٹی عورت کو عذاب کس طرح لیے ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح جہنم کے اندر جل رہی ہے، مگر آگ کے شعلے ہیں جو اس کے منہ سے داخل ہوتے ہیں اور پورے جسم کو جلاتے ہوئے پاخانے کے راستے باہر نکل آتے ہیں، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح شعلوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، وہ اس کے منہ میں جا رہے ہیں اور ہر شعلہ جسم کو جلاتا ہوا باہر نکل رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی، اتنا دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ فرمایا دو وجوہات سے، پہلی وجہ تو یہ کہ یہ لوگوں کے اوپر احسان جتلانے والی تھی، کسی کے ساتھ نیکی بھلا کر دیا، اب ان کو احسان جتلانے کی عورتوں میں بڑی عادت ہوتی ہے، ہم نے تو فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ عورت میرے سامنے بولتی ہے میں نے تو اس کا یہ کیا تھا۔ یہ جو احسان جتلانا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے، چنانچہ فرمایا جو احسان جتلاتی تھی یہ دوسرے بندوں کے دل جلاتی تھی، آج اللہ رب العزت آگ کے انگارے اس کے جسم میں داخل کر کے اس کے اندر کو جلائیں گے، کیونکہ تو بھی دوسروں کے اندر پہ آگ لگاتی تھی اور ان کو جلاتی تھی۔ ایک تو یہ گناہ ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ یہ حسد کرنے والی تھی، تو کسی کا بھلا اس کو اچھا نہیں لگتا، ذرا تعریف کر دو فوراً اس کے ساتھ اس کی برائیاں کرنی شروع کر دے گی۔ یہ جو حسد ہے اتنی بری بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی ایک تو حسد کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوئیں، اور جہنم کے اندر بھی آگ کے انگارے اندر جا کر بندے کو جلائیں گے، حسد کی آگ جہنم کے اندر ظاہر ہوگی۔ اس لیے ہمیں دل میں کسی سے حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کسی کو عزت دے، کسی کا رزق کر بڑا کر دے، کسی کو اولاد نرینہ عطا کر دے، کسی کو محبت والا خاوند دے دے، اچھا گھر دے دے، اچھی گاڑی دے دے، کچھ بھی اچھا دے دے، بجائے جلنے کے دل میں خوش ہوا کریں اور دل میں کہا کریں اچھا اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی کے ساتھ حسد محسوس کرتی ہے، اس کو چاہیے اس کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دے، یعنی جس کے ساتھ حسد ہے اس کے لیے دعا مانگے نماز کے بعد، اے اللہ اس کے عمل میں برکت دے، رزق میں برکت دے، گناہوں کو معاف کر دے، ان کو اور زیادہ عطا کر دے۔ جب یہ ان کے لیے الٹا دعائیں مانگے گی اللہ تعالی حسد کی کیفیت کو ختم فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو 6 عورتوں کے بارے میں بتایا حدیث پاک میں کہ ان کو نبی علیہ السلام نے جہنم کی آگ کے اندر اس طرح جلتے ہوئے دیکھا۔ آج تمام مستورات کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں سے بچنے کا عہد کریں، اور مردوں کو چاہیے اگر ان کے اندر بھی یہ گناہ موجود ہیں تو یہی نہیں کہ یہ سزائیں فقط عورتوں کے لیے ہیں، اگر مرد زنا کے مرتکب ہوں گے تو ان کو بھی اسی طرح جو ہے اسی طرح سزا دی جائے گی۔ اگر وہ بھی چغل خور بنیں گے، وہ بھی اگر احسان جتلائیں گے، وہ بھی حسد کریں گے تو ان کو بھی یہ سزا ملے گی۔ یہ سزا تو سب کے لیے ہے، مگر حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کی بات فرمائی، لہذا عورتیں بالخصوص اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ اس دن کو یاد رکھنا جس کی صبح کو قیامت کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اپنے نام اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ گناہوں کی لذتیں تو بھول چکے ہوں گے
مگر جواب کی سزا ہمارے سامنے ہوگی، شرمندگی ہوگی، اس وقت دھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کہیں گے ہم کہاں جائیں، حتیٰ کہ جہنم میں ڈالیں گے تو وہاں جا کر موت مانگیں گے، کہیں گے اے اللہ ہمیں موت دے دے، مگر قرآن پاک میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج موت نہ مانگو، کئی موتیں مانگو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکی والی زندگی کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔